نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثنا کے بعد، حضور پر درود و سلام کے بعد، اللہ کا بے کس کروڑ بار شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک کے، رمضان المبارک کے 22 روزے عطا کیے۔ یہ اللہ کا انسان کے اوپر کرم ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ پھر وہ روزے عطا کیے جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ آقا دو عالم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے علیحدہ ہی ایک دروازہ رکھا ہے، اس کو باب الریان کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائے گا، آواز آئے گی روزے دار کھڑے ہو جائیں اور باب الریان کے ذریعے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ روزے نہ بھی دیتا، لیکن امت کو بخشوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے روزے عنایت فرما دیے۔ آقا دو عالم نے فرمایا کہ روزے دار کوئی فحش گفتگو نہ کرے، اس کے بعد بد زبان نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو روزے دار کو چاہیے کہ صرف وہ ایک گفتگو کرے کہ میں روزے دار ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی فحش گفتگو نہ کرے جس سے اس کے روزے میں کسی بھی قسم کا خلل پڑے، کیونکہ روزہ ظاہری عبادت ہے اور باطنی عبادت ہے۔ روزے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کا تعلق ڈائریکٹ خداوند کریم کے ساتھ ہے۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ شہر مصر کے اندر ایک شخص کے اوپر قرضہ چڑھ گیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ وہ ایک امام مسجد کے پاس گیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر قرضہ آ گیا ہے، اور جس کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ قاضی کے پاس عدالت میں چلا گیا ہے، میرے خلاف کیس ہو گیا۔ تو اس امام مسجد نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، حضور پاک کی آل کے اوپر، حضور پاک کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس کی ڈیٹ تھی، قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے کہا کہ اس مدعی کا قرضہ واپس کرو، یہ 300 درہم جو ہے فلاں ڈیٹ کو تمہاری دوبارہ ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، تم نے پیش ہونا ہے عدالت میں اور تم نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ وہ شخص واپس آیا، جائے نماز لیا اور میرے اللہ کے حضور سربجود ہو گیا، اور پھر اس نے اتنا درود پاک پڑھا، اتنا درود پاک پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب کے اندر آئے اور حضور نے کہا کہ تم شہر مصر کے پاس چلے جاؤ، اور جو مصر کا بادشاہ ہے اس کو جا کے میرا سلام کہو، اور اس کو کہو کہ میرا قرضہ واپس کر دے۔ جب وہ صبح ہوئی، بیدار ہوا، تو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور پاک نے اس کو خواب میں کہا تھا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس جا کے میرا سلام عرض کرنا اور اس کو کہنا کہ میرا یہ قرضہ ہے 300 درہم، وہ تم ادا کرو۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو کوئی نشانی حضور سے لی نہیں۔ سارا دن ویسے ہی اس کا گزر گیا۔ شام ہوئی، اس نے درود پاک پڑھا اور وہ سو گیا۔ آقا دو عالم اس کی خواب میں دوبارہ آئے تو حضور نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم جا کے اسے مصر کے بادشاہ کو سلام عرض کرو اور اس کو کہو کہ تم عصر کے بعد جو ڈیلی 500 دفعہ میرے پر درود پاک پڑھتے ہو، تم جمعرات والے دن کیوں پڑھنا بھول گئے تھے۔ اب اس کو نشانی مل گئی اور وہ چلا گیا۔
جب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس گیا اور سلام عرض کیا کہ حضور پاک نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، تو اس نے کہا نشانی کوئی؟ جب اس نے نشانی طلب کی کہ آپ فلاں دن درود پاک پڑھنا بھول گئے جو آپ روزانہ پڑھتے ہو، تو مصر کا بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کو سلوٹ کیا، اس کا ماتھا چوما اور شاہی مہمان خانے میں لے گیا، اس کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، اور اس کو 300 درہم جو اس نے قرضہ دینا تھا وہ دے دیے، اور اس کے بعد 300 درہم اس کو آقا دو عالم کے پاس سلام حضور کا لے کر آیا تھا جو اس کو اس خوشی میں دیے۔ اب جب وہ تاریخ کے اوپر قاضی کے پاس پیش ہوا، قاضی کے پاس اس نے 300 درہم رکھ دیے۔ جب وہ 300 درہم رکھے تو مدعی نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، کیونکہ یہ تو کچھ کام ہی نہیں کرتا۔ قاضی نے کہا ہاں بھائی اپنا کیس بتاؤ، تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے 300 درہم؟ تو اس نے کہا میں نے مصر کے بادشاہ نے مجھے دیے ہیں۔ جب اس نے کہا ٹھیک ہے تصدیق کرتے ہیں، مصر کے بادشاہ کے پاس جب قاصد گیا اس نے کہا جی میں نے ہی دیے ہیں اس کو، کیونکہ یہ آقا دو عالم کا سلام میرے پاس لے کر آیا تھا۔ جب اتنی سی بات سنی تو قاضی بھی طرف اٹھا، قاضی اندر گیا اور جا کر 300 درہم جو اس نے قرضہ مدعی کا دینا تھا وہ اپنی طرف سے اس کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد 300 درہم اس کو گفٹ میں ادا کر دیے۔ یہ سارا ماجرا مدعی دیکھ رہا تھا۔ مدعی نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، مصر کا بادشاہ ہے، وہ بھی ساری عنایتیں جو اس شخص کے اوپر کر رہا ہے، اور عدالت کا قاضی ہے تو وہ بھی ساری عنایتیں اس شخص کے اوپر کر رہا ہے۔ تو جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو مدعی نے کہا کہ میں نے بھی اپنا 300 درہم آپ کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس شخص کے پاس ماشاءاللہ 1200 درہم ہو گئے اور وہ 1200 درہم لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب اس شخص کا یہ چرچا مصر کے اندر پھیلا تو مصر کی دکانداروں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس شخص کو آج کے بعد کوئی بھی چیز پیسوں سے نہیں دیں گے بلکہ مفت دیں گے، کیونکہ یہ شخص آقا دو عالم کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب مل کر ذکر و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کی طرف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ یا حی یا قیوم، 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 یا پھر رحمت کیا۔ تمام احباب ایک دفعہ الحمد الشریف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، ولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
اللہم یا فارج الہمی و کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری ورحم ظوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا تحتسب یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا توبۃ نصوحا توبۃ قبل الموت و راحت عند الموت و مغفرت رحمت و بعد الموت انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم پروردگار، آج کا روزہ ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر یا اس سے پہلے جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے رانا شوکت صاحب ہیں ان پر کرم فرما۔ اے اللہ اشفاق بھائی ہے کرم فرما ان پر۔ اے اللہ آگے یہ جو بچے بیٹھے ہیں اے اللہ ان پر کرم فرما۔ اے میرے پروردگار جو اس ماہ مبارک کے اندر آستانے پہ جتنے بھی لوگ افطاری کے لیے آتے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ سب کی قلبی ذہنی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ آگے ہماری بہنیں آئی ہیں اللہ ان پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے اقبال صاحب ہیں کرم فرما ان پر بھی۔ اے اللہ ہمارے اکرام صاحب ہیں اللہ ان کی بھی تمام دعائیں قبول فرما۔ پروردگار راؤ صاحب کی بیگم بیمار ہے ان کو کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہمارے والد محترم اے اللہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ان کا فیض عام کر دے۔ پروردگار جتنے بھی میرے والد صاحب کے عقیدت مند مریدین پاکستان سے باہر ہے سب پر کرم فرما۔ اے اللہ حکیم موسم پر کرم فرما۔ وقاص ہے گلرانی ہے پروردگار ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ میرے بھائی شکیل ہے پنڈی سے اللہ ان پر کرم فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میری ہنا بہن ہے راول پنڈی سے پروردگار درویش فاطمہ اوکارا سے کرم فرما ان پر۔ حکیم محسن رضا ہے پروردگار توقیر حسین ہے جرا والا سے ان پر بھی کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی وصحبہ وبارک وسلم۔ اے پروردگار ہمارے شیخ سلطان صاحب ہیں زید سلطان ہیں محسن سلطان ہیں کرم فرما۔ اے اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی وصحبہ وبارک وسلم۔